نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ النساء آیہ نمبر 44. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر کیا علم نہیں، آ کا مطلب ہے کیا، لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، الی آپ پیچھے اپنے پڑھ سکتے ہیں، الی اگر آپ کو پتا ہو طرف، الذین ان لوگوں کے، الذین جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، اس کا واحد ہوگا الذی، الذین جمع کا صیغہ ہے وہ لوگ یا ان لوگوں کی طرف، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیبہ حصہ، آتا یوتی سے ہے، آتا یوتی تو اس کا جمع ہے اوتو، تم سب دیے گئے، نصیبہ حصہ، نصیب بھی کہتے ہیں نا کس کے نصیب میں جو ہو، نصیب میں اردو میں بھی کہتے تو نصیبہ حصہ، من الکتابی کتاب سے، یشترون وہ سب خریدتے ہیں، الضلالہ گمراہی، ضلالت، وَيُرِيدُونَ اور وہ سب چاہتے ہیں، یریدون ارادہ سے ہے، وَيُرِيدُونَ اور وہ سب چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں،
ان یہ کہ تضلوا تم سب بھٹک جاؤ، تم سب گمراہ ہو جاؤ، السبیلا اصل راستے سے، ان تضلوا السبیل یہ کہ تم سب بھٹک جاؤ اصل راستے سے۔ الم تر الی الذین کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو سب حصہ دیے گئے کتاب سے، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سب راستے سے بھٹک جاؤ۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، ان تضلوا السبیل کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ، پھر جاؤ۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں اس کا مختلف اسکالر کہتے ہیں کہ معنی ہو سکتا ہے۔ ایک تو اہل علم، علماء اہل کتاب کے متعلق قرآن نے اکثر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، انہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی اہل علم جو ہے نا ان کو کچھ حصہ دیا گیا کتاب کا، ان کو اس کا نالج دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ کتاب سے یعنی ان کو ایک تو یہ ہے کہ کچھ علم دیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جو کچھ کتاب الہی میں سے ان کے پاس موجود تھا اس کی روح اور اس کا مقصد سے وہ ہٹ گئے، اس سے بھٹک گئے۔ ان کی دلچسپیاں صرف کس میں تھی؟ بحثوں میں، یعنی ایک دوسرے سے بحث تکرار کرنا، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ صرف احکام جو ہیں، احکامات جو ہیں ان کے کچھ حصوں کو مان لینا اور ان کی پیچیدگیوں میں جانا، یعنی ان کی بہت زیادہ بحث کرنا۔ تو یہ جو اس وقت کے علماء تھے ان کا یہ کام تھا، یعنی کچھ حصے کو مانتے تھے اور اس پر پھر بحث و مباحثہ کرتے تھے، اور کچھ کو نہیں مانتے تھے، جو ان کے خلاف لگتا، جو ان کے یعنی لگتا کہ یہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہے، اس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم اسی چیز کو لیتے ہیں جو ہماری زندگی میں جو ہمیں آسانیاں دے، جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو آسانی سے میں کر سکتی ہوں، جو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے میرے لیے، وہ کام ہم نہیں کرتے۔ فور ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اگر ایک عورت ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ پردہ کرو، اب ہم اس میں اس کی کئی راہیں ڈھونڈیں گے کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے جہاں سے مجھے پردہ نہ کرنا پڑے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں منہ کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، کہاں تک پردہ ہے، کیا کر سکتے ہیں پردے میں، کہاں تک ہماری جان چھوٹ سکتی ہے، تو وہ کرا کے نہ ہم یہاں تک آ جاتے ہیں کہ چلے پردہ نہ کرنا پڑے، یہ میرے لیے مشکل ہے۔ جو کچھ ایسی رسومات جو ہیں جو کہ سنت کے خلاف ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت، کیونکہ دونوں، صرف قرآن نہیں کہ صرف قرآن میں یہ چیز نہیں ہے تو ہم کیوں اس بات کو مانیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو قرآن میں تو یہ نہیں ہے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں لازم ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دونوں شریعت کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے جو چیز قرآن میں نہیں ہے، جو حکم قرآن میں نہیں ہے، اس کا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملتا ہے، یا کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سے منع کرتی ہے، تو گویا کہ اس کو بھی ماننا ہمارے لیے اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ قرآن کو ماننا، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو رسومات سے کیا ہم اپنے آپ کو ہٹاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو قرآن میں نہیں ہے، ہم کیوں اس کو مانیں؟ تو بہرحال یہی بات علماء جو تھے اس وقت کے یہود، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ کچھ حصے کو مان لیتے، کچھ احکام کے ایک جز کو مان لیتے اور باقیوں کو نہ مانتے۔ تو پھر وہ چاہتے تھے کہ خود بھی تو وہ گمراہ ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں، راستے سے ہٹا دیں۔ اب ایک
2-3 दिन पहले मैंने एक देखा कि यानी एक ऐसे आलिम बहुत ज्यादा मशहूर हैं, एक मसलक के मतलब कह लेंगे बानी हैं, और उन्होंने कि जो दुल्हन है वो सेकंड हैंड जो लहंगा है या सूट है दुल्हन पहन सकती है कि नहीं, यानी यूज्ड कह लें कि लहंगा या यूज्ड कपड़े पहले दिन दुल्हन पहन सकती है, किसी के नहीं। तो उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि ये नहीं पहन सकती, ये जायज नहीं है। देखें कि ऐसे ऐसे मसाइल जो के ताल्लुक ही नहीं है शरीयत के साथ, तो उन मसाइल को उम्मत के लिए, लोगों के लिए इतना मुश्किल कर देना कि वो समझते हैं कि पता नहीं दीन इतना ही मुश्किल है, इस पर अमल करना इतना ही मुश्किल है। हालांकि हमारे जो उलमा हैं उनको इतना इल्म नहीं कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात करें, अपने पास से पता नहीं कहाँ कहाँ से मसाइल ले आते हैं और उसको फिर शरीयत पे डाल देते हैं कि ये जायज है कि नहीं जायज। तो बहरहाल ऐसे लोग जो हैं, ऐसे आलिम जो हैं, वो दूसरों को भी गुमराह करते हैं सीधे रास्ते से। वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम। अगली आयत है आयत नंबर 45। वल्लाहु, और अल्लाह ताला अअलमु खूब जानने वाला है, बिअअदाइकुम तुम्हारे दुश्मनों को। आदा जो है उसका मतलब होता है दुश्मन, तो बी साथ आदाई जमा का सीगा है, कुम तुम्हारे, तुम्हारे दुश्मनों को अल्लाह खूब जानता है। वकफा, और काफी है, बिल्लाही अल्लाह ताला, वलियन बतौर दोस्त, यानी एज ए फ्रेंड अल्लाह ताला काफी है। वकफा बिल्लाही नसीरा, और काफी है अल्लाह ताला मददगार। अल्लाह ताला मददगार भी बहुत अच्छा है, यानी अगर किसी का दोस्त अल्लाह बन जाए, अगर हमारी दोस्तियां अल्लाह के साथ लग जाएं, तो फिर दुनिया की साथ जो दुनियावी दोस्तियां हैं वो कोई मानी नहीं रखती। और जिसके साथ अल्लाह हो, जिसका साथ अल्लाह का हो, यानी अल्लाह का साथ जिसके साथ हो, तो दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, दुनिया की कोई ताकत उसको कोई भी नफा नहीं पहुंचा सकती जिसके साथ अल्लाह हो, जिसके साथ मददगार अल्लाह होता है जिसका। तो इससे यही मतलब है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, कौन तुम्हारा दुश्मन है कौन नहीं है। लेकिन आपने भरोसा अल्लाह पर तक करना है, आपका तवक्कुल किस पे होना चाहिए, अल्लाह ताला पर। वकफा बिल्लाहि वलिया, और तुम्हारी हिमायत व मददगार के लिए अल्लाह ही काफी है। जो लोग अब देखें कि अगर हम कहते हैं कि मुझे फला नुकसान पहुंचाना चाहेगा या चाहता है या चाहती है, तो देख लें कि आप अपने राज होता है हर बंदे में, कभी मुश्किलात भी आती हैं, कभी कोई मेंटली टॉर्चर भी होता है। तो क्या है कि जब हम अपने सारे मामलात अल्लाह को सौंप दें, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर आसानियां पैदा फरमाएगा। आपके हालात को वो देख रहा है, वो जान रहा है। वकफा बिल्लाहि नसीरा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपकी मदद भी कर रहा है। हो सकता है वो मदद अभी भी कर रहा हो, लेकिन हमें लगता है कि शायद ये मेरे खिलाफ हो रहा है। तो अल्लाह ताला मददगार है, बेहतरीन दोस्त है, बेहतरीन मददगार है। तो इसीलिए अपने सीक्रेट, अपने कोई भी मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दे। मिनल लजीन हादू, अगली आयत है आयत नंबर 46। मिनल लजीन हादू, उन लोगों में से जो यहादू यहूदी हुए, हादू यहूदी बन गए, युहर्रिफूना, वो सब बदल देते हैं, अल कलिमा, कलिमात को, अम मवादिही, उनके असल मकामात से। कलिमा यानी बात, कलिमा कहते हैं बात को, अम मवादिही, अन से, मवाजे वजा से है, यानी उसकी जगह से बदल देना, उसके असल मकाम से उस कलिमों को बदल देना। वयक़ूलूना, और वो सब कहते हैं, समिअना, हमने सुना, व और असैना, हमने नाफरमानी की, वस्मा, और तू सुन, गैर मुस्माइन, ना सुनवाए जाओ, वराइना, और हम रियायत, हमारी रियायत कर,
लय्यम बिअलसिनतिहिम, लय्यम मरोड़ कर, बिअलसिनतिहिम अपनी जुबानों को, व तअना और तान करते हुए, फिद्दीन दीन में, वलौ और अगर, अन्नहुम बेशक वो, कालू यूं वो सब कहते हैं, समिअना हमने सुन लिया, वा और अतअना हमने मान लिया या हमने इताअत की। ना जहां भी आ रहा है ना तो इसका मतलब है हम, यानी सामिआ होता है सुनना, तो समिअना हमने सुन लिया। इसी तरह अता का मतलब है कि इताअत करना, मानना, लेकिन नून एंड पे आ रहा है तो इसका मतलब है हमने। तो जब भी जिस भी वर्ड के एंड पे नून अलिफ ना आएगा उसका मतलब है हम, और हमने मान लिया। वस्मा और तू सुन, वस्मा और तू सुन। देखिए कि इस्मा, सामिया, समेना, वस्मा एक ही वर्ड है, लेकिन यह है कि बार बार उसको डिफरेंट उसका एंगल देखें कि चेंज हो रहा है। ऊपर देखा आपने वस्मा और तू सुन, गैर मुस्माइन, अब देखें यहाँ पे मुस्माइन आ गया, ना सुनवाए जो। तो ये अरबी का एक ही वर्ड होता है, लेकिन उसमें इतनी, यानी उसको चेंज करके उसके इतने मानी उससे निकल रहे होते हैं। तो समय सुना हमने, और इसी तरह से वस में और तू सुन, सामिया, सामिउ, सामियात, तो इसमें एक जमीर होती है जो जिसे कई मतलब निकलते हैं, कई मानी निकलते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे समझना वो मुश्किल होगा। वस्मा और तू सुन, ये अरबी का एक कह लें कि खूबसूरत अंदाज है कि एक ही वर्ड से कई मतलब निकलते हैं, कई मानी, यानी उससे कई लोग पता चलता है कि हम एक, वो एक, वो एक औरत, वो सब। वस्मा और तू सुन, वंदुरना, वंदुर और देख, ना हमें, लकाना यकीनन होता, खैरन बेहतर, लहुम उनके लिए, और ज्यादा दुरुस्त, व अक़वामा दुरुस्त, वलाकिन और लेकिन, लाअनहुमुल्लाह, लाअना लानत से है, लानत कर दी, हुम उन पर, अल्लाह अल्लाह ताला ने, बी कुफ्रिहिम, बी साथ कुफरी, कुफर के, हिम उनके कुफर की वजह से, कुफर यानी इनकार के माने में भी आता है, उनके इनकार के वजह से, उनके कुफर के सबब अल्लाह ने उन पर लानत की। फला पस नहीं, युमिनूना वो सब ईमान लाते, इल्ला मगर, कलीला बहुत थोड़े, कलीला थोड़े के मतलब बहुत कम लोग हैं जो ईमान लेकर आते हैं। आयत नंबर 46 का तर्जुमा देख लें। मिनल्लज़ीन हादू युहर्रिफून अल-कलिमा, जो लोग यहूदी बन गए हैं उनमें कुछ लोग हैं जो अल्फाज को उनके महल से फेर देते हैं, उनकी जगह से फेर देते हैं, और दीन हक के खिलाफ नेश जनी करने के लिए अपनी जुबानों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं, समिअना व असैना। समिअना का मतलब हमने सुना और हमने नाफरमानी की, और इस्मा गैर मुस्मा, यानी हमने इस्मा तू सुन, गैर मुस्मा तुझे ना सुनाया जाए, और राइना हालांकि अगर वो कहते समिअना व अताना, और इस्मा और उनदुरना, यानी हमने सुना और हमने, असैना की जगह पे क्या कहते हैं, इताअत की हमने, व अताना कहते, और इस्मा के साथ आगे गैर मुस्मा की जगह पे क्या कहते हैं, और उनदुरना तू देख हमें। तो ये उन्हीं के लिए बेहतर था और ज्यादा रासबाजी का तरीका था, मगर उन पर तो उनकी बातल परस्ती की बदौलत अल्लाह की लानत पड़ी हुई है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। अब इस आयत में यहूद के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यहूदियों के कारनामे क्या थे। एक उनकी कह लें कि कारनामा ये था यहूदियों का कि वो जो भी उनको किताब दी गई उसको वो बदल देते थे। आपने सुना पढ़ा देखें कि यहूद जो थे उन्होंने अपनी जो उनके पास तौरात दी गई थी उसके असल जो अल्फाज थे, असल जैसे देखें कि ये कुरान का जो
ہے من الذین ہادو یحرفون، یہ اصل ہے قرآن کا. تو اسی طرح تورات کے بھی اصل جو تھی اس کو وہ چینج کر دیتے تھے. جیسا کہ ابھی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یعنی سمعنا ہم نے سنا، اس کے ساتھ ان کو چاہیے تھا کیا کہتے کہ اطعنا، لیکن انہوں نے کیا کہا عصینا. اسی طرح وہ تورات میں بھی کئی انہوں نے چینجنگ کی، اصل ورڈ کو وہ چینج، متن جو تھا اس کو وہ چینج کر دیتے تھے. تو ایک تو ان میں یہ خرابی پائی جاتی تھی کہ اپنی جو کتاب تورات تھی اس کو وہ بدل دیتے تھے. ایک جگہ کی ایک ورڈ کی جگہ پہ جو ان کو لگتا کہ اس کا معنی ہمارے خلاف ہے، ہمارے ضمیر کے خلاف ہے، اس کو اپنی مطلب کا وہاں پہ معنی لگا دیتے، ورڈ لے آتے. دوسرا وہ کیا کرتے تھے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ وہ دوسری ان کی جو اس میں وہ تبدیلی کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے جو معنی ہے اس کو وہ بدل دیتے تھے، اس کا میننگ جو ہے اس کو اپنے مطلب کا معنی لے آتے تھے. اور اسی طرح تیسرا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو فالوور ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے پاس جا کے بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. لیکن جب وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تو دوسرے لوگوں کو جا کر اپنے مطلب کا معنی بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے ہوتے، لیکن اس کا مینی جا کے، یعنی دیکھ لیں کہ آپ ایک جگہ پہ آپ ایک درس میں جیسے بیٹھے ہیں، یا یہاں پہ آپ لے لیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں نے اس کا معنی جیسے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع. اب یہیں پہ کچھ یعنی ایسی بات کہ میں کر رہی ہوں جو بھی، تو آپ یہاں سے اٹھ کے جا کے آگے کسی اور کو بتائیں کہ وہ تو انہوں نے یہ کوئی اور معنی بتا رہی تھی. تو خیر وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودی اٹھ کے جاتے محفل سے تو دوسروں کو جا کے اس کا غلط معنی بتاتے. یہ تین طرح کی وہ چینجنگ کرتے تھے. ایک کیا تھی ورڈ میں، دوسرا اس کے میننگ میں، تیسرا جو ہے اس کا کہہ لیں کہ اس کا جو مطلب ہوتا اس کو بدل دیتے تھے، اپنے مطلب کی بات آگے تشریح کہہ لیں، اس کی ایکسپلینیشن کہہ لیں، اس کو وہ بدل کے بتاتے، لوگوں کو جا کے آگے اور بتاتے تھے. تو یہ تین طرح کے وہ خرابی کرتے تھے اس میں، یعنی یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہاں سے تین طرح کا معنی لیتے. آگے ہے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور وہ پھر کیا کہتے ہم نے سنا. اگر آپ دیکھیں کہ آپ بات ہو رہی ہے تو آپ سے کہا جائے کہ آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کہتے ہیں جی ہم نے سنا. آگے کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اطاعت کی، لیکن اس کی جگہ پہ وہ کیا کہتے عصینا، ہم نے نافرمانی کی. یعنی سن تو لیا، آگے ہمارے دل میں جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے، ہم نافرمانی کریں گے، یہ ان کا مطلب ہوتا تھا. یعنی اتنی ان کی دیدہ دلیری کہہ لیں کہ اتنے وہ بریو ہوتے تھے کہ ایک طرف سے تو کہہ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے سن لیا ہے، ساتھ ہی اپنے منہ میں کیا کہتے ہم نے نافرمانی کی. یہ ان کی کہہ لیں کہ ایک ہٹ درمی تھی. واسمع، جب انہوں نے اپنی کوئی بات سنانی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہنی ہوتی تو کہتے تو سن، غیر مسمعین، نہ سنوائے جاؤ. اب اس میں دیکھیں کہ جب انہیں اللہ کے احکامات سنائے جاتے تو زور سے کہتے کہ ہم نے سن لیا، اور آہستہ کہتے ہیں، اپنے منہ میں کہتے ہیں ہم نے نافرمانی کی. اسی طرح سے دوران گفتگو جب کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنا چاہتے تو کیا کہتے اسمع، یعنی ہمیں سنو یا ہمیں سنیے. پھر ساتھ ہی غیر مسمع بھی کہتے، جس کا مطلب کوئی نہیں ہوتا تھا، یا اس کا مطلب یہ کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کو کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی. دوسرا مطلب یہ کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کوئی کچھ سنایا جائے. غیر مسمع، تم اس قابل نہیں ہو کہ آپ کو کوئی بات کہی جائے یا آپ کو کوئی بات سنائی جائے. تو یہ وہاں پہ آگے ساتھ ہی غیر مسمع کا ورڈ بول دیتے جس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا تھا. یعنی ایک جیسے چلیں ٹھیک ہے، واسمع کا مطلب کہ آپ سنیے، آپ کسی کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ لک ایٹ می، اور
جب ساتھ ہی آپ غیر مسمع کہہ دیں کہ یو آر ناٹ ویلیویبل، کہ آپ کو کوئی بات کہی جائے، تو یہ ساتھ ہی وہ ورڈ کہہ دیتے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف ہوتا تھا۔ اور ساتھ وہ کہتے ورائنا، اور ہمیں رعایت کریں۔ اب رائنا، اس کا اپنے سورہ بقرہ میں بھی اگر کسی نے پڑھا ہے ورائنا کا مطلب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائنا ہمیں، یعنی سورہ بقرہ کی آیت ہے 104، تو اس میں ہے لا تقولوا رائنا، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا مومنوں کو کہ رائنا ورڈ نہیں کہنا، بلکہ رائنا کی بجائے کیا کہنا، انظرنا۔ اب رائنا کل مطلب کیا ہے کہ ہمارا خیال کیجئے، ہمارا خیال کیجئے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کسی بھی یعنی عربک میں آپ جب کسی کو بات سمجھ نہیں آتی تو جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائنا۔ لیکن یہود اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر کہتے تھے، جس میں تبدیلی آ جاتی، جس کے معنی چینج ہو جاتے۔ وہ رائنا کی بجائے یہ دیکھیں را الف را عین کسرائی رائی نون فتح الف نا رائنا، لیکن وہ کیا کہتے رائنا، عین کے بعد یاس یعنی یاس کو آ جاتا ہے رائی، عین کو کھینچ کے کہتے رائنا، جس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، بکریاں چرانے والا، شیفرڈ۔ تو وہ کیا کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے، بدل کے کہتے تھے، جس کا مطلب بکریاں چروانے والے یا ہمارے چرواہے یا پھر احمق یعنی بیوقوف یا میڈ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو جس طرح کے السلام علیکم ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، پیس اپون یو، لیکن اس کے بجائے اگر کوئی کہتا ہے، وہ یہود یہ بھی کہتے تھے کہ السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب ہمارے بھی ایک کہہ لیں کہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جب بھی کسی کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کے بجائے کیا کہتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم یا السلام علیکم۔ تو یہ کیا ہے، اگر کوئی آپ کو اس طرح سے سلام کرتا ہے نا تو اس کو آپ سمجھائیں کہ السلام علیکم یا السلام علیکم یا یعنی غلط نہیں کہیں، بلکہ کیا ورڈ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر موت آئے، تو السلام علیکم یعنی پیس بی اپون یو، تم پر امن ہو، پیس ہو۔ تو بہرحال یہودیوں کا یہ تھا کہ وہ غلط مطلب نکال لیتے تھے، تو اس لیے ورائنا کی بجائے یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، انظرنا کہا کریں کہ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری طرف دیکھیں۔ لیم بالسنتہم، وہ کیا کرتے، رائنا کا جو ورڈ ہے اس کو مروڑ کر، لین کا مطلب ہوتا ہے مروڑنا، بالسنتہم اپنی زبانوں کو، یعنی اس طرح کی زبانوں کا لہجہ اس طرح سے کرنا کہ وہ معنی چینج ہو جاتا، وطعنا اور طعن کرتے ہوئے فی الدین، دین میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ قالو سب کہتے ہم نے سنا ہے، وَطَعْنَا یعنی اوپر آپ نے پڑھا کہ وہ کیا کہتے تھے، ہم نے سنا اور کیا کی، وَعَصَيْنَا نافرمانی کی، اس کی بجائے ان کو کیا کہنا چاہیے تھا، ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور آگے غیر مسمع کی جگہ پہ یعنی آپ سنیں، اور غیر مسمع کی جگہ پہ اس کو کیا کہنا چاہیے تھا، وَانظُرْنَا اور ہمیں دیکھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اگر یہ ورڈ یوز کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا اور زیادہ درست ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ الفاظ ایسے کیوں نہیں کہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان پہ لعنت کی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے دلوں میں کفر ہے، وہ قرآن کو مانتے نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نبی نہیں تسلیم کرتے تھے، انکار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وجہ سے اللہ نے ان پر، وہ اس وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے وہ مانتے نہیں تھے، فلا یؤمنون الا قلیلا پس نہیں وہ سب ایمان لاتے مگر بہت کم۔ ایک تو اس کا مطلب ہے کہ بہت کم لوگ تھے جو اسلام قبول کرتے یا ایمان لائے تھے یہودیوں میں سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کم لوگ ایمان لاتے تھے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ فلا یؤمنون الا قلیلا کہ وہ سب بہت کم چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بہت کم چیزوں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی باتیں بتاتے ہیں، ان میں سے
ایک دو باتیں مان لیتے ہیں، باقیوں پہ بات عمل نہیں کرتے، تو یہ ان کے دو معنی ہیں۔ آگے ہے آیہ نمبر 47، یا ایھا الذین آمنوا اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو اوتو جو سب دیے گئے ہو، الکتاب کتاب، آمنو تو کیا کرو، تم سب ایمان لاؤ۔ جو کتاب دیے گئے، کتاب کا مطلب کیا ہے کہ جو یہود اور نصارہ ہیں ان کو کتاب دی گئی تھی نا، یہودیوں کو تورات دی گئی تھی اور عیسائیوں کو انجیل دی گئی تھی، تو ان کو کہا گیا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے تم سب ایمان لاؤ، بما نزلنا، کس پر ایمان لانا ہے، جو ہم نے نازل کی ہے، نون یہاں پہ پھر آ گیا ہے جس کا مطلب ہے نہ ہم نے، نزلنا جو ہم نے نازل کی ہے، کیا نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے قرآن مجید جو ہے یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس تورات اور انجیل ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا جس کو کتاب دی جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے ہوں گے، کس طرح کی ان کی وہ کس طرح کے ان کے وہ دکھتے ہوں گے، سارا ان کی کتاب میں موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، جو تمہارے پاس کتابیں ہیں ان کی یہ تصدیق کرتا ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ، یعنی یا تو تم مان لو، ایمان لے آؤ، اس سے پہلے ان نطمسا کہ ہم مسخ کر دیں، ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، فنردھا اور پھر پھیر دیں ہم انہیں، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں کی طرف، او نلعنہم یا ہم لعنت کریں ان پر، کما لعنا اصحاب السبت جس طرح کے لعنا ہم نے لعنت کی، اصحاب السبت ہفتے والوں پر، اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں یا والے، السبت سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن، سیٹرڈے کو، تو جو ہفتے والوں پر جیسے ہم نے لعنت کی اسی طرح ہم لعنت کریں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور کانا ہے امر اللہ، اللہ کا حکم، مفعولا ہو کر رہنے والا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے کہہ رہے ہیں، عیسائیوں سے اور یہودیوں سے کہہ رہے ہیں، جیوز سے، کہ تم ایمان لے آؤ قرآن پر، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بدل دیں، ان نطمس وجوہن یعنی چہروں کو بدل دیں، فنردھا علی ادبارہا، ایک تو کس طرح سے بدل دیں، یعنی تمہارے چہرے جو ہیں وہ سامنے کی بجائے بیک کی طرف لگا دیں۔ اب دیکھیں کہ کتنا عجیب انسان لگے کہ اگر ان کے چہروں کو بیک سائڈ پہ کر دیا جائے۔ ہمیں جب چھوٹے ہوتے تھے تو سوچتے تھے کہ جن، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جن کیسے ہوتے ہیں، یا شیطان جو ہے ان کے منہ جو ہے وہ بیک سائڈ پہ ہوتے ہیں، ہاتھ بھی الٹے ہوتے ہیں، منہ بھی الٹا ہوتا ہے بیک کی طرف۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کو اگر تم نہیں مانتے، تو اگر تم ایمان نہیں لاتے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دے، بدل دے، فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف لگا دیں، یا پھر یعنی اب اس میں نطمسا ہم مسخ کر دیں۔ مسخ کہتے ہیں کہ جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن جو لوگ تھے ان کو مسخ، ان کے چہروں کو بدل دیا تھا، کس طرح سے کہ ان کے چہرہ آپ نے پڑھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سور بنا دیا تھا، ان کے چہروں کو بدل دیا تھا، بندر بنا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے کہ میں بھی چہروں کو بدل دوں، اور اول نہ لعنہم یا ہم لعنت کریں ان پر، جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر۔ اب یہاں صحاب السبت آپ نے پڑھا ہوگا، ہفتے والے کون سے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم یعنی بنی اسرائیلی، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تھی، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا منع تھا، آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑتے، جال لگا لیتے۔
تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی تھی، ان کو سور اور بندر بنا دیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے ہم نے ان پر لعنت کی تھی ایسے ہم تم پہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ تم ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا کام ہو کر رہنے والا ہے، یعنی اللہ اگر جس چیز پہ ڈھان لے وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ اللہ کا تو کام کیا ہے، صرف کن کہنا ہے، اللہ کا کام تو وہ کام ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے ہے آیہ نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ، ان بے شک اللہ، لا یغفر نہیں بخشے گا، ان یشرکا کہ وہ شریک بنایا جائے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے تو اللہ کسی کو بخشنے والا نہیں ہے، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بھی اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ اور وہ معاف کر دے گا، ما دون ذالک ما جو دون علاوہ ذالک اس کے، یعنی اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ معاف کر دے گا، لمن یشا جس کو یشا وہ چاہے، یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جو بھی بندہ کرتا جائے گناہ وہ معاف کر دے گا، لمن یشا جس کو چاہے گا، جتنا چاہے گا وہ معاف کرے گا، ومن یشرک باللہ اور جس نے یشرک شریک بنایا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد پس تحقیق، افطرا اس نے بہتان باندھا، اثمن گناہ، عظیمہ بڑا، یعنی یقیناً اس نے بہتان باندھا اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اگر کوئی اس کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا ہے۔ اب اس آیت میں یعنی ایسے گناہ جس سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مر جائیں، کہ جو آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کن کو معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن توبہ کیے بغیر اگر مر جاتا ہے اور اس نے کوئی ایسا گناہ کر لیا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے گا تو بغیر کسی قسم کی سزا دیے معاف فرما دے گا، اور زیادہ کو سزا کے بعد، کئیوں کو تو سزا دے گا ہلکی پھلکی سزا یا جیسے بھی سزا ہوگی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس کے لیے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، نہ اس کے بارے میں شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف کرے گا۔ تو اس لیے شرک جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے شرک کو، سب سے بڑا گناہ گار ہے جو شرک کرنے والا ہے، اور فرمایا اکبر الکبائر الشرک باللہ، سب سے گناہ، سب بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے، شرک ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک ہے، اس لیے جتنی بھی کسی صورت بھی شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بندہ شریک ٹھہراتا ہے، شرک کیا ہے، کسی کو اللہ جیسا قرار دینا، اللہ کی جو صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دولت دیتا ہے، مال دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، ان ساری کوالٹیز میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو پارٹنر بنانا کہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ اولاد تو فلاں مزار والا بھی دیتا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں تعویذ لینے۔ اب تعویذ لینا کیا ہے، بذات خود شرک ہے کہ آپ اللہ پہ یقین نہیں کر رہے، آپ تعویذ لینے والے پہ کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تعویذ جو ہے، چاہے کوئی کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی آیت لکھ کے دی ہے، اور وہ آپ جا کے گھول گھول کے گلاس میں یا جگ میں پانی میں ڈال کے اس کو گھول گھول کے پئیں، وہ کیا ہے، شرک ہے، شرک عظیم ہے۔ تو بہرحال اولاد دینے والا، بگڑیاں بگاڑنے والا
اور آسانیاں پیدا کرنے والا، رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے وہ دور کرنے والا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کرنے والا۔ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ جب میں پاکستان گئی تو یہ ٹیلی ویژن پہ ایڈ آتے ہیں، اب یقین کریں اس طرح کے ایڈ ہمارے ادھر نہیں آتے، اتنے کہہ لیں کہ اتنے گھٹیا قسم کے ایڈ۔ کیا اس میں ہو رہا ہے کہ فلاں عیسائی ہے اور وہ بچھڑے ہوں کو ملاتا ہے، فلاں جو فلاں اماں ہے، اماں بیگم ہے، پتہ نہیں کیا کہ اماں مائیوں کا نام ہے، وہ بھی کرسچن۔ یعنی اب آپ کے اتنا پاکستان میں ہو چکا ہے کہ عیسائیوں سے دم درود کروانا، اتنا ہو چکا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں اور سکھوں سے دم کروانا، یعنی سکھ ہے، پنڈت ہے، فلاں ہے، وہ بچڑوں کو ملاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، آپ وہ پتہ نہیں محبوب کو قدموں میں ڈال دے گا۔ عجیب عجیب کے ایڈ جو ناؤز باللہ کہ یہ کیوں دے رہے ہیں لوگ؟ اس لیے دیتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسے ہی لوگ اٹریکٹیو ہوں گے اور ہمارے پاس آئیں گے، اور لوگ جاتے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور اس طرح سے وہ لوگ جو ایڈ دینے والے ہیں، جو دیتے ہیں، کماتے ہیں پیسے، تو بہت یعنی دیکھیں کہ ہم یہ بھی تو غلط کام ہے، یہ بھی تو شرک کا ذریعہ ہے نا کہ اس کے ایڈ آپ دے رہے ہیں اور بنوا رہے ہیں، یہ سارا گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے، ہم مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم کس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ مزارات اور قبریں اور چڑھاوے اور چادریں، یہ سب شرک ہیں۔ تو خالصتاً دین اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف لگا دے، وہ راستہ جس میں شرک کی گنجائش بھی نہ ہو۔ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کوئی چیز اگر دینے والا ہے تو صرف تو دینے والا ہے۔ ضد کرنے بیٹھ جائیں، اللہ ضد کر کے اللہ سے لے لیں کہ اللہ تو نہیں دینا ہے، اگر اولاد نہیں ہے نا تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی تویز گنڈے کچھ نہیں میں نے کروانے، کہیں نہیں جانا، کوئی نہیں، کوئی ذات، سارے تو تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہر انسان، ہر جن پرند، ہر چیز تو تیری پیدا کی ہوئی ہے۔ تو اللہ میں کیوں کسی حقیر کے آگے جاؤں، کیوں کسی حقیر کی چیز کے آگے جا کے میں مانگوں؟ اللہ تو مجھے دینے والا ہے، میں نے تیرے سے لینا ہے، تو سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی ذات ہے، تو دے سکتی ہے۔ تو اللہ سے مانگیں، مانگنے کا طریقہ سیکھیں، نہیں آتا ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے اللہ سے مانگے، وہ ضرور دے گا، وہ ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا۔ دعائیں بھی حدیث میں آتا ہے 3 طرح کی ہیں، ایک فوراً قبول ہو جاتی ہے، آپ جس ہو سکتا ہے آپ کے وہ جو مانگنے کا جو آپ کی تڑپ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح اللہ آپ کو چاہ رہے ہیں کہ میرے سے تڑپ تڑپ کے مانگے، ہو سکتا ہے اندر ہمارے وہ تڑپ نہ ہو، ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری نیت کہیں اور، ہمارا دھیان کہیں اور ہے، اور دعا کر رہے ہیں، اللہ کو اس طرح کی دعا اچھی نہیں لگتی۔ پورا جب انسان پورا اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، آپ کی سوچ، آپ کی جو ہے نا ہر چیز، یعنی کہہ لیں کہ دھیان ہر چیز اللہ کی طرف ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ایک تو فوراً دعا قبول کر لیتے ہیں، دوسرا اگر فوراً نہیں کرتے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اللہ کہتے ہیں اور میرے قریب آتا جائے میرا بندہ، میرے سے مانگتا جائے مانگتا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کا مانگنا اللہ کو بہت محبوب ہو، وہ چاہ رہا ہو کہ آپ بار بار مانگے، اور اس کو اچھا لگتا ہو کہ آپ بار بار مانگے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تھوڑا سا وہ اس کام کو پینڈنگ چھوڑ دیتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو آپ کی نیکیوں کی صورت میں ملے گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ سمجھ لیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ نہیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے، ہم فوراً کہتے ہیں کہ لو میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ ہر بندے کی سنتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہو۔ تو اس لیے شرک نہیں کرنا، ہر صورت میں بچ جانا ہے شرک سے، کیونکہ شرک کے بغیر کوئی چارہ، اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں دیکھا تو نے الی الذین، ان لوگوں کو، یزکون، وہ سب پاکیزہ کہتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاک ہیں، اپنی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں اپنے آپ کو۔ اب دیکھیں کہ کہتے ہیں ہم اہل بیت ہیں، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہم تو برگزیدہ ہیں، ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے۔ کوئی کیا کہتا ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے، تو یہود بھی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں،
اللہ ہمیں بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی یہ پاکیزہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ تعالیٰ یزکی پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے فتیلا دھاگے برابر بھی. اللہ دھاگے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، تو دیکھ کیفا کیسے، یفترون وہ سب بہتان باندھ رہے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ کا، وکفا بہ اثما مبینا، اور کافی ہے اس کا صریح گناہ ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کیا باندھ رہے ہیں کہ ناؤز باللہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ ہمیں معاف کرے گا، ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں. یہ یہودیوں کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا وعدہ بھی جھٹلا دیا کہ یہ جو بات کرتے ہیں ان کی باتیں جھوٹی ہیں، بہتان ہیں، اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کو بخشوا کے نہیں لے کے جائے گا، کوئی کسی کا چہیتا نہیں ہے. ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا. اگر کسی نے گناہ کیا تو وہ اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی، وہ بخشا ہوا آٹومیٹکلی بخشا ہوا نہیں ہے کوئی بھی. اگر کسی کی ماں پاکیزہ ہے، پرہیزگار ہے، اور اس کی اولاد بد ہے اور اس کی اولاد نافرمان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں بخشوا لے گی. باپ اگر کوئی عالم دین ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، نافرمان ہے تو باپ بخشوا لے گا، ایسا نہیں ہے. اسی طرح اگر باپ نبی ہے تو وہ اپنی اس کی اولاد نافرمان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ باپ اس کو بخشوا لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچاؤ. اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو، ایمان والوں کو بتایا، اپنے گھر والوں کو بتایا، اپنی امت کو بتایا کہ کو انفسکم اپنے آپ کو بچا لو، و اہلیکم نارا اور اپنے اہل والوں کو بھی. تو دیکھیں کہ اپنے اہل والے کون ہوتے ہیں؟ گھر والے، آپ کے بیوی بچے، آپ کی بیٹی بیٹے، ان سب کو بچا لو. تو ہر بندے نے اپنے نفس کو خود بچانا ہے، کوئی کسی کا محافظ نہیں ہے. کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کا بدلہ، اس کا جو گناہ ہے وہ اسی پر ہے، کوئی کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا. تو اس لیے بندہ جتنا بھی کہے کہ میرا ماں باپ بہت نیک ہیں، یا یہ بندہ کہے کہ ہم تو سید خاندان سے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ہاشمی خاندان سے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم اہل بیت سے ہیں تو ہم تو بخشوائے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جو بھی ہے انسان کے نفس، جو اس کا ذاتی اس نے عمل کیا، اسی حساب سے کو جزا اور سزا ملے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.